Parvez Khattak Saab or Imran Khan Saab mein, who is the best nowadays? Parvez Khattak is the best from Imran Khan. Parvez Khattak is the best. ڈسٹرکٹ خیبر کے لیے شاہجگل افریدی بہترین آپشن ہے یا نور الحق قادری صاحب؟ آپ کے خیال میں ان سب چیزوں میں پی ٹی آئی کی جو چیئرمین ہے وہ ملوث ہے؟ جمرود سے بلاول افریدی صاحب، لنڈ کوتر سے شفیق افریدی اور باڑہ سے بھی شفیق، تینوں میں اپنے علاقے کے لیے کس نے زیادہ کام کیا ہے؟ پرویز خٹک صاحب یا محمود خان صاحب نے زیادہ کام کیا ہے یا عمران خان صاحب نے؟ جو باڑے سے ہمارے محمد شفیق افریدی صاحب بھی ہے، لیکن وہ ابھی بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں، سسٹم انہوں نے اچھی بنائی پرویز خٹک صاحب نے، پھر محمود خان صاحب کے دور میں بھی یہ سے تھے، لیکن یہ سب جو خود یہ دونوں جو وزیر اعلیٰ تھی یہ خود کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیتے تھے کہ عمران خان صاحب نے کیا سب کچھ. تو یقینی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین گروپ کو کیوں چنا؟ مرود میں لنڈی کوتل میں بھی دیگر شخصیات پہ مطلب پرویز خٹک صاحب کے رابطے ہیں، ان کے پرانے دوست بھی ہیں، لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہم دن ثابت ہوئی. پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت، اس سے بہت سے لوگ ناراض ہو کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیرآباد کہا. ان پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دینے والوں میں ایک سابق صوبائی جو ممبر تھے ولسن وزیر صاحب بھی تھے. ولسن وزیر صاحب نے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو خیرآباد کہہ دیا اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین گروپ جوائن کر دی. آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں وہ شریک ہے. سب سے پہلے ولسن صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. یہ بتائیے کہ سیاست سے پہلے آپ کو 2015 میں ستارہ امتیاز مل چکا تھا. ستارہ امتیاز کس وجہ سے؟ میں مطلب جب اس وقت بھی ایک سیاسی تو نہیں مطلب سماجی کارکن کے طور پہ والنٹیئرلی کام کرتا تھا، نہ صرف لنڈی کوتل خیبر میں بلکہ تمام فاٹا میں. ہمارے جو مائنورٹیز کے لوگ ان کے رائٹس اور ڈیولپمنٹ کے لیے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرتا تھا، جیسے لوگوں کو کرسمس ایسٹر میں مالی امداد دلوانا، بیوہ خواتین، یتیم بچوں، بے سہارا غریب لوگوں کو کبھی فوڈ پیکیجز دلوانا. ان کے لیے میں نے کوئی سلائی سینٹرز کھولے تھے، کمپیوٹر سینٹرز کھولے تھے، اور غریب لڑکیوں کی شادی پہ جہیز فنڈ کا انتظام کرنا. میری ایسی ایکٹیویٹیز تھی کہ وہ میں مسلسل کرتا تھا. کوئی 20-25 سالہ میرا اس میں تجربہ تھا. تو پھر 2015 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے میری ان ایکٹیویٹیز کی بنا پر مجھے ایک سول ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا. یہ بتائیے کہ 2019 میں آپ پر پی ٹی آئی نے خصوصی رحم فرمائی اور آپ کو یعنی ایک مائنارٹی کی سیٹ دی پی ٹی آئی والوں نے. پھر جب پی ٹی آئی پر مشکل وقت آیا تو آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، کیوں؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب سے میں پی ٹی آئی میں ہوں، ہم نے بڑی دلیری بہادری کے ساتھ پی ٹی آئی میں کام کیا ہے، بطور ایم پی اے، بطور پارٹی ورکرز کے طور پہ. ان کی جو مرکز میں مائنورٹی ونگ تھی اس میں خیبر پختونخوا کی طرف سے جنرل سیکرٹری، ڈپٹی جنرل سیکرٹری. میں ان کی میٹنگز میں جاتا رہا. اسلام آباد ان کی میٹنگ ہوتی تھی، میری وہاں 100% اٹینڈنس ہے. بالکل. اگر کہیں پہ جلسہ ہے، ریلی ہے، یا کوئی بھی احتجاجی مظاہرہ ہے، یا کوئی بھی دیگر ایکٹیویٹیز ہے، ان میں میں زمان پارک بھی گیا تھا. بالکل. ان ایکٹیویٹیز میں بھی میں جاتا رہا. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی نے پاکستان کی تاریخ پہ ایک بڑا سیاہ دبا چھوڑا ہے کہ جب ہمارے لوگوں نے اپنے ہی قومی اداروں GHQ کہہ لے، جناب ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس لاہور کہہ لے، یا آپ دیکھ رہے تھے دیر میں مطلب جو FC اسکاؤٹس ہے ان کا اسکول ہے، بنو میں آپ دیکھ لیں، دیگر علاقوں میں آپ دیکھ لیں، ان پر حملے کیے. اور مطلب پھر ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت ہے، انہوں نے ان حملوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا. بالکل. کہ پاکستان میں تو ایک خانہ جنگی والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنی ہی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اس طرح ان حالات میں نہ صرف میں بلکہ دیگر بہت سارے ہمارے سیاسی ورکرز جو تھے پی ٹی آئی دل بردشتہ ہو کے، اور انہوں نے مطلب جو پی ٹی آئی اس کو خیرآباد کہہ دیا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ان سب چیزوں میں پی ٹی آئی کی جو چیئرمین ہے وہ ملوث ہے؟ یقیناً جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے جو کسی بھی پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے ان کی کالز کے بغیر نہیں ہوتی. وہ میں ڈائریکٹلی تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ وہ ملوث تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ ایک GIT بنی ہوئی ہے. بالکل. GIT. اور GIT اپنا کام کر رہی ہے. بالکل.
جب GIT کی رپورٹ سامنے آئے گی تو اس میں سامنے آ جائے گا کہ آیا اس میں PTI کے اپنے چیئرمین تھے یا اس کے ساتھ پارٹی کے دیگر عہدیداران تھے یا یہ کون لوگ تھے. تو تب تک اس رپورٹ کا انتظار کیے، جب تک یہ رپورٹ آتی ہے تو تب تک ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. ہاں تو یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے PTI کو چھوڑی ہے تو اس پر پریشر تھا، یہ پریشر کی وجہ سے انہوں نے PTI چھوڑی، اور پاکستان پہ جو لوگ پریشر ڈال رہے ہیں اس لوگوں نے آپ پر بھی پریشر ڈال کر آپ کو بھی PTI چھوڑنا پڑا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک جو گروپ ہے یہ بغیر کسی پریشر کے بنا ہے. ہاں کسی پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا، میں اپنی مرضی سے گیا. ہاں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پرویز خٹک جو ہے وہ ایک انتہائی منجے ہوئے سیاستدان ہے. ہاں ان کے ساتھ محمود خان ہے. جب 2 صوبے کے وزیر اعلیٰ چلے گئے ہیں ہاں تو ہم تو ان کے ساتھ کام کرتے تھے. بالکل. تو پھر ہمارا وہ پارٹی میں PTI میں رہنے کا جواز نہیں بنتا. تو یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں KPK کے لیے پرویز خٹک صاحب یا محمود خان صاحب نے زیادہ کام کیا ہے یا عمران خان صاحب نے جو منتخب کیے نا وزیر اعلیٰ، تو اس کا مطلب عمران خان صاحب نے زیادہ کام کیا KPK کے لیے؟ وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ PK کے لیے مطلب عمران خان نا، ایسا مسئلہ نہیں. عمران خان تو آپ کو پتہ ہے کہ مرکزی چیئرمین تھے. بالکل. ہاں صوبے میں انہوں نے 2010 میں یہ PTI جوائن کی پرویز خٹک نے. ہاں اگر آپ 2010 سے پہلے کی PTI کو دیکھیں تو آپ کو 2010 اور 2010 کے بعد اور 2010 سے کی جو پہلے PTI اس میں بہت فرق نظر آئے. بالکل. ہاں پرویز خٹک چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ان کا جو سیاسی تجربہ ہے وہ 35-40 سال کا ہے. ہاں بالکل. اور وہ انہوں نے کوئی 10-11 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا. ہاں بالکل. پھر پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ گروپ جو کہ آج کل قومی وطن پارٹی اس کے ساتھ کام کیا، اور اتنا اس سے ہی زیادہ کام انہوں نے ابھی PTI کے ساتھ کیا ہے. بالکل. انہوں نے خیبر پختونخوا میں PTI کی اپ لفٹ کے لیے بہت کام کیا. ان کی وجہ سے پہلی دفعہ 2013 میں PTI جو ہے اس نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی. ہاں بالکل. پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنا 5 سالہ دور تھا بڑا اچھا ڈیلیور کیا. بالکل. آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں تو اس دوران کوئی 1.5 لاکھ بچے پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے سرکاری اسکولوں میں آ گئے. ہاں بالکل. آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیں تو آپ یہ HMC چلے جائیں یا ریڈنگ چلے جائیں تو انہوں نے ایسی مطلب اپ گریڈ کی ہوئی ہے ایمرجنسیز کہ جو 24 گھنٹے سے ہی فنکشنل ہے. بالکل. اور آپ کو ہاسپٹلس میں ایک فرق نظر آتا ہے. انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹمز پہ بڑا کام کیا. بالکل. گڈ گورننس آپ دیکھ لیں، پہلے پولیس جو تھی وہ رشوت لے کے تو ایک FIR درج کرتی تھی، اب آپ آن لائن FIR میں جو پٹواری کلچر کو انہوں نے تبدیل کیا نا، تحصیلدار کلچر کو چینج کیا، کرپشنز کو کسی حد تک کم کیا کہ آپ خود بھی کسی کو پیسے دیتے تھے اس کے دور میں تو لوگ نیتا لیتے نا. ہاں ڈرتے تھے. ہاں بالکل. تو مطلب پرویز خٹک نے اس کو PTI کی اپ لفٹ اور PTI کی گورنمنٹ کی اپ لفٹ کے لیے دن رات ایک کیا اور انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا. جو بات ہی آپ نے کہی کہ انہوں نے ہیلتھ سسٹم اچھا کیا، ایجوکیشن سسٹم انہوں نے اچھی بنائی پرویز خٹک صاحب نے، پھر محمود خان صاحب کے دور میں بھی یہ سے تھے. لیکن یہ سب جب خود یہ دونوں جو وزیر اعلیٰ تھے یہ خود کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیتے تھے کہ عمران خان صاحب نے کیا. وہ تو یقیناً اس طرح ہوتا ہے کہ جب صوبے میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کریڈٹ جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کو جاتا ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دونوں کریڈٹ اس کو جاتی ہے. ضرور جاتی ہے، چونکہ ان سے مشاورت بھی ہوتی ہے، ان سے پوچھا بھی جاتا ہے، ان سے گائیڈ لائن بھی لی جاتی ہے. تو اس کا مطلب عمران خان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. ان کا بھی یقیناً ان کا بھی ہاتھ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ہاتھ نہیں ہے. وہ چونکہ مسلسل آتے رہے خیبر پختونخوا میں، خود بہت ساری میٹنگز وہ چیئر کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے اور پارٹیوں کے علاوہ مطلب بڑے بڑے پارٹی موجود ہیں KPK کی میں بھی اور KPK کے اوور آل پاکستان کی اگر بات کی جائے وہاں پر بھی، تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین گروپ ہی کیوں چنا؟ جب اصل میں یہ 9 مئی کے واقعات ہو گئے اور لوگوں نے مطلب پریس کانفرنسز بھی شروع کی اور پارٹی چھوڑنی شروع کی، تو مجھے پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا، مسلم لیگ نونس کے بھی کچھ لوگوں جو میرے جاننے والے تھے انہوں نے بھی کہا، اور اس طرح کی دیگر پارٹیوں سے بھی آفرز آ گئی نا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک پرانی پارٹی چھوڑ کے نئی پارٹی میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنا، جگہ بنانے میں ٹائم لگتا ہے. ہاں بالکل. اور پھر ہماری جو ہوتی ہے وہ مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں. مخصوص سیٹ کا ٹکٹ لینا ایک بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے اس پہ بڑی سوچ و بچار کی اور ہم جس کو آپ کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی میں چلے جائیں، خاموشی اختیار کر دیں،
खामोशी इख्तियार की रखी। लेकिन जब परवेज़ खटक की सूरत में एक नया ग्रुप जो कि PTI का ही है और उसके साथ पार्लियामेंटेरियन का इजाफा कर दिया गया वो नज़र आया, तो ये एक अच्छा डिसीजन था कि हम अपने पार्टी के ही दूसरे ग्रुप में चले गए। वहाँ हमारे दीगर MPs MNAs दोस्त हैं, अपने ही जानने वाले, और मतलब हमें किसी अपनी स्पेस बनाने में कोई मुश्किल नहीं है उसमें। आपको क्या लगता है, तो ये मुझे ज़्यादा मुनासिब लगा। आपको क्या लगता है आने वाली इलेक्शन में पार्लियामेंटेरियन का जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कितनी सीटें लेंगे, जीत पाएंगे? देखिए, मैं कितनी सीटों की बात तो नहीं करता, लेकिन इस तरह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो जनरल हल्के हैं वो कोई 115 है। हाँ, तो हमारी गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई है जब हमारा ये पार्टी का जो मतलब हेड ऑफिस का इफ्तिताह भी था और उसका जो नहीं दूसरा मीटिंग और परचम की निकाब कुशाई भी थी। तो उसमें हमारे चेयरमैन साहब जो मतलब बने परवेज़ खटक साहब, उन्होंने कहा है कि हम सूबे के हर सूबाई हल्के पे अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कौमी असम्बली में भी, इवन के मुल्क के दिगर सूबों में, पंजाब में और सिंध या बलूचिस्तान में भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादा फोकस है वो खैबर पख्तूनख्वा पे। तो जब आप इतने हल्कों पे कैंडिडेट ले आते हैं और उसमें मोस्टली जो है वो इलेक्टिबल्स होते हैं, जो साबिक़ MNA या MP होते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े पॉजिटिव आते हैं। तो आप चूँकि डिस्ट्रिक्ट खैबर में रहते हैं, तो आपके ख्याल में डिस्ट्रिक्ट खैबर में जो है वो कौन शामिल हो सकता है जो टिकल्स की जो है वो लायक होंगे, जो हमारे मतलब पहली मीटिंग में थे? मैं तो मखसूस सीट वाला हूँ, लेकिन आपको बाड़े से हमारे मोहम्मद शफीक अफरीदी साहब भी है। उससे भी बात हुई आपकी? नहीं, वो पहली मीटिंग में आए थे ना, लेकिन वो अभी तो नहीं है ना, शायद दूसरी मीटिंग में वो जो आपका मीटिंग था कोर कमेटी का, उसमें तो शफीक साहब नहीं था, उसमें वो नहीं आए। हाँ, लेकिन उसके बारे में कोई पता नहीं है कि वो भी आए या नहीं। उस पहली मीटिंग में तो वो मतलब आए और मतलब शामिल होकर गए। शायद उनकी कोई मसरूफियात हो दूसरी मीटिंग में। लेकिन वो तो कल जब दुबई जा रहा था तो रास्ते में जो FI वाले उन्हें गिरफ्तार, उन्होंने कहा मैं PTI वाले इसलिए मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन वो अभी भी अपने आप को PTI वाले समझते हैं। अब मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है कि अपने आप को PTI वाला कहते हैं या पार्लियामेंटेरियन वाला, लेकिन वो पहली मीटिंग में आई है ना। तो इस तरह जमरोद में, लंडी कोतल में भी दिगर शख्सियात पे मतलब परवेज़ खटक साहब के राब्ते हैं, उनके पुराने दोस्त भी हैं, लोगों ने उनके साथ काम किया है, दिगर डिस्ट्रिक्ट्स भी है। अब चूँकि पार्टी का स्ट्रक्चर बन गया है, उसका नाम तजवीज़ हो गया, उसका झंडा बन गया है, उसका मंशूर, उसका स्लोगन और ये चीज़ें फाइनल हो गई, तो अब इसके बाद शमूलियतें शुरू हो रही हैं और 19 से हमारी पार्टी के जलसे भी शुरू हो रहे हैं, जो गुरुशहरा से आगाज़ हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको और भी बड़े बड़े लीडर्स नज़र आएंगे। ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से हट के एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के वर्कर्स भर्ती हुए थे, जिसको 25,000 के माहाना तनख्वाह दी जाती थी वज़ीर आला की जानिब से, उसमें जो है वो आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है परवेज़ खटक साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि उसको जो है वो अभी भी तनख्वाह दी जाती है और अभी भी उसको जो है वो तनख्वाह दी जाती है ताकि और पार्टियों के जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। इस बात में कितनी यकीनत है? आप गवर्नमेंट में यकीनन ये लोग भर्ती हुए थे ना, लेकिन मतलब मुझे अभी क्लियर नहीं है, ये जब निगरान हुकूमत आई है तो इन्होंने शायद बंद भी की है और ये वैकेंसीज ख़त्म करने का आपके ख्याल में वो अच्छा इक़दाम था या अच्छा नहीं था? और वो उस वक्त सोशल मीडिया ग्रुप इसलिए नहीं थे बना कि उन्हें दीगर पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाए, हमारी जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसे आवाम तक पहुँचाया जाए, उनका जो मकसद था वो ये था। तो अभी ये जो निगरान हुकूमत आई है, इन्होंने मेरा ख्याल है कि वो पोस्टें अबॉलिश की है। हाँ, आपके ख्याल में चूँकि आप 2 मीटिंग्स में, कोर कमेटी मीटिंग में भी आप शामिल थे, इब्तिदाई तकरीब में भी आप शामिल थे, एडजस्टमेंट हो सकती है आपकी किसी और पार्टी के साथ इलेक्शन में? है, बिल्कुल है। वहाँ मीटिंग में ये बात हुई है। आपको पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो मुख्तलिफ पार्टियों के ग्रुप्स भी बन जाते हैं, जिसको आप इत्तेहाद कहते हैं। हाँ बिल्कुल। किसी मुख्तलिफ पार्टियों का कोई इत्तेहाद भी बन सकता है और इलेक्शन कहते हैं इसी को। और जो दीगर पार्टियां हैं जो मतलब जिसके जो मंशूर है या ख्यालात है वो PTI पार्लियामेंटेरियन से मिलते हैं, उनसे सीट एडजस्टमेंट या दीगर चीज़ों पे भी बात हो सकती है, क्योंकि सियासत में तो जो दरवाजे या डायलॉग है वो बंद नहीं किए जाते। हाँ, सियासत में जो डायलॉग है दरवाजे खुले रखे जाते हैं और दिल जो है वो बड़ा रखा जाता है। आप चूँकि आपके तीनों कोलीग्स हैं, रह चुके आपके जमरोद से बिलावल अफरीदी साहब, लंडी कोतल से शफीक अफरीदी और बाड़ा से भी शफीक, तीनों में अपने इलाके के लिए किसने ज़्यादा काम किया है?
جو بہترین کام کیا ہے وہ محمد شفیق افریدی جو باڑے والے انہوں نے کیا انہوں نے کیا چونکہ ایک تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے PND کی اس کے بھی چیئرمین تھے اور پلس وہ ڈسٹرکٹ خیبر کے ڈسٹرکٹ ایڈوائزری ڈیولپمنٹ کمیٹی کی بھی چیئرمین تھی جس کو ڈیڈک کہتے ہیں اور میں انہیں پرسنلی دیکھتا تھا کہ وہ دفتروں میں بہت آتے جاتے تھے اور باڑے کے لیے بڑی ایفرٹس کرتے تھے آپ بڑا کام کیا ڈسٹرکٹ خیبر کے لیے شاہ جبیل افریدی بہترین آپشن ہے یا نور الحق قادری صاحب ڈسٹرکٹ خیبر کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ نور الحق قادری صاحب جو ہے بہترین آپشن ہے ایک تو وہ پڑھے لکھے ہیں اور سیاسی تجربہ تو ان کا بہت زیادہ ہے وہ 3 دفعہ الیکٹ ہو چکے اس میں 2 دفعہ وہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور پھر وہ ایک مذہبی شخصیت ہے پیر بھی ہے بیرون دنیا سے بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں ایران کہہ لے عراق کہہ لے سعودی عرب کہہ لے جو ریلیجیس ٹائپ کنٹری ہے اور وہ اچھی وزارتوں پہ کام کر چکے ہیں ان کے بھی آپ دیکھیں کہ علاقے میں بہت بڑی بڑی اسکیمیں ہو چکی ہیں اور ان دنوں میں بھی ٹینڈرز لگے ہو رہے ہیں تو پھر نور الحق قادری جو ہے وہ بہترین آپشن ہے ہمارے خیبر کے پرویز خٹک صاحب اور عمران خان صاحب میں who is the best nowadays nowadays دیکھیں جب تک وہ عمران خان کی ایکٹیویٹیز جو تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی تو تب تک وہ پرویز خٹک یا ہم سارے جو ہم خیال ہے وہ انہی کی طرف تھے جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سیاست کو انتشار کی طرف لے گئے ہیں اور خانہ جنگی کی طرف لے گئے ہیں اور ملک کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عوام جو ہے وہ اپنے ہی فوج کے خلاف لڑے عمران خان جو تھا پہلے ان کی جو سوچ تھی وہ جمہوری تھی جمہوریت میں ہم بھی ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے آمرانہ سوچ بنائی ہے کہ وہ انقلاب سے کم بات نہیں کرتے نوجوانوں کا انقلاب کون سا انقلاب کہ اپنی فوج کے خلاف لڑا جائے اور جو موجودہ سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک ریولوشن لا کر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بنائی جائے اور وہ اس کے صدر بن جائے یعنی بادشاہی نظام جس کو کہتے ہیں تو پھر پرویز خٹک یا ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ اس سوچ سے پیچھے ہٹ گئے چونکہ ہم جو ہے وہ جمہوری لوگ ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے ایک خواب دیکھا تھا کہ یہاں پہ وفاقی پارلیمانی نظام ہوگا اور وہ نظام یہاں پہ کامیاب رہا جس میں عوام کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو اسی سسٹم کو رہنا چاہیے اور جو خان صاحب کی سوچ ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ امریت قائم کی جائے انقلاب کون سا انقلاب اپنی ہی فوج کے خلاف لڑا جائے اس کو پرویز خٹک اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں جو ہم لوگ ہیں ہم اس میں گئے اس کو ہم اسٹرانگلی ریجیکٹ کرتے ہیں مطلب پرویز خٹک از the best from عمران پرویز خان خٹک از دا بیسٹ from عمران خان بالکل جی بالکل انہوں نے دیکھیں پارٹی کو خیبر پختونخوا میں کتنا پاپولر کیا کہ 2 دفعہ گورنمنٹ میں لیا ہاں ان کی ہی کارکردگی تھی کہ 18 میں PTI جو تھی وہ 2/3 کا اکثریت لے کر تو وہ اوپر آئی تھینک یو وقت دینے کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا ویلسن وزیر صاحب جو سابق صوبائی اسمبلی PTI کی مائنارٹی کی سیٹ پر منتخب ہوئے تھے اور ہم نے چاہا کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کی جو نئی پارٹی ہے پارلیمنٹیرین پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرین گروپ اس حوالے سے اس کی جو خیالات ہے وہ کس بنیاد پر بنی ہے ان سب سوالات جو آپ کے ذہنوں میں تھے ہم نے اس سے پوچھے اور آپ نے ان کے جواب بھی سنی اب تک کے لیے اتنا ہی آگے والا پروگرام کے لیے دی اجازت اللہ حافظ